ایک بادشاہ ہمیشہ معمولی کپڑے کا لباس زیب تن کرتا تھا۔ ایک دن ایک درباری نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ یہ معمولی کپڑے کی قبا کیوں زیب تن کرتے ہیں؟ آپ اس ملک کے بادشاہ ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ چین کے ریشم کی قبا تیار کروائیں اور اسے اپنی پوشاک کا درجہ دیں۔ درباری کی بات سن کر بادشاہ نے کہا کہ ہاں، مجھے بھی چینی ریشم بہت پسند ہے۔ مجھے بھی چینی ریشم بہت پسند ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ قیمتی پوشاک پہنوں، مگر کیا کروں؟ یہ خزانہ میرا اپنا نہیں ہے، اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ رعایا کی امانت ہے۔ یہ ملک بھی رعایا کا ہے اور یہاں کے ذرے ذرے پر یہاں کے عوام کا حق ہے۔ اس خزانے کا بہترین مصرف صرف یہ ہے کہ اسے میں رعایا کی فلاح و بہبود پر خرچ کروں، اس ملک کو مضبوط کروں، رعایا کے سکھ کے لیے اس خزانے کو خرچ کروں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ باختر کے حاکم کے 2 بیٹے تھے، دونوں ہی فنون سپاہ گری میں ماہر تھے، شہزور اور حوصلہ مند تھے۔ حاکم نے محسوس کیا کہ میرے بعد ان دونوں کی کوشش ہوگی کہ وہ حکومت پر قابض ہو جائیں اور یوں دونوں ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہوں گے۔ اس نے تمام پہلوؤں پر غور کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ملک کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر کے دونوں کو دے دیا جائے اور انہیں نصیحت کی جائے کہ ہمیشہ آپس میں متحد رہنا، اسی میں دونوں کی بھلائی ہے۔ دونوں بیٹے عادات و خصلت میں ایک دوسرے کی ضد تھے۔ ایک بیٹا خدا ترس، ہمدرد اور خوش اخلاق تھا تو دوسرا بیٹا سخت ظالم اور لالچی تھا۔ جب باپ کی وفات ہو گئی تو دونوں کے مزاج کھل کر سامنے آ گئے۔ پہلا بیٹا جو خدا ترس اور نیک دینت تھا، اس کو عوام بے حد پسند کرنے لگے۔ اس نے ملک میں باغات لگائے، غریبوں کو روزگار دیا، صاف پینے کا پانی مہیا کیا، صفائی ستھرائی پر خاص توجہ دی، لوگوں کو سستا اور فوری انصاف مہیا کیا۔ عوام اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے، لوگ اسے دعائیں دیتے اور اس کی لمبی عمر کی دعا کرتے۔ اس کے برعکس دوسرا بیٹا جو سخت گیر اور لالچی تھا، وہ عیش و عشرت میں پڑ گیا، ہر وقت چھوٹے بھائی سے جلنے لگا، ملک میں افراتفری پھیلنے لگی، لوگوں کا جینا دوبھر ہو گیا، مہنگائی نے زندگی عذاب بنا دی، پورا ملک کوڑے دان بن گیا، سارے وزیر رشوت کھاتے اور اس میں سے حاکم کو بھی حصہ دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حاکم لالچی ہے۔ جب صورتحال بہت بگڑ گئی تو لوگوں نے چھوٹے بھائی کے ملک کی طرف
جانا شروع کر دیا۔ پڑوس کے بادشاہ کو جب صورتحال پتہ چلی تو اس نے لالچی بیٹے کے ملک پر حملہ کیا۔ حاکم اور اس کے حواریوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ملک پر اپنا قبضہ کر لیا۔